ان کو ونڈو میں لے آئے، چاہے وہ خالی اسکرین بلیک ہی چلنے دے، لیکن احساس رہے گا نا کہ اس کو الحمدللہ صاف الحمدللہ نحمده ونستعینه دیکھیے آپ کچھ ونستغفره نظر ہی نہیں آ ونؤمن رہا نا. به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ اور من ٹارچ ان کی شرور نظر آئے گی ابھی. انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا الاعظم محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر، میرا دعویٰ، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش سے تھا، ہمیشہ ہمیش ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا. اس کا کوئی موجد نہیں، اس کا کوئی مبدع نہیں، اس کا کوئی الہ نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. وہ مخلوق کی کسی انگ ترنگ رنگ میں کسی طور پہ بھی سما نہیں سکتا، اور جو اس کا قائل ہو وہ مرتد اور وہ بے ایمان ہے، وہ موحد نہیں ہے. چونکہ ہمارا نظریہ عقیدہ توحید ہی سے متعلق ہے، تو ہم توحید ہی سے متعلق یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں یا ہمیں اللہ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے کئی دفعہ یہ روایت پڑھی، لیکن اس کا مجھے تو پہلے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن اب میں دوبارہ کچھ روایات کو پڑھوں گا، اور یہ میں پڑھوں گا شیعہ کتب سے. صرف شیعہ کتب کی سیاہ اربع جو ہیں، اصول کافی ہو، ملا یحضر الفقیہ ہو، تہذیب الاحکام ہو، الاستبصار ہو، اسی سے ہم پڑھیں گے. وہ جو بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے کچھ ذکر کی ہیں باتیں، ہم اسی کو لے کر چلیں گے اور اسی سے متعلق ہم بات کریں گے. تو پہلی جو میں نے آیت پڑھی وہ یہ پڑھی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اللہ کہو یا رحمان پکارو. ایما تدعو، اللہ کے جو اسماء حسنہ آئے ہیں، بعض روایات میں 4000 ہیں، جو حدیث قدسیہ میں 99 ہیں. یہ اسماء حسنہ ہیں، اس میں حی، قیوم، مرید، اور کیا بولتے ہیں، قدیر، علیم، سمیع، بصیر. اللہ تعالیٰ مکون السماوات والارض ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. دوسری جو آیت یا پوری سورت میں نے پڑھی وہ ہے سورۃ کل شریف، جو اللہ کا نسب ہے، شجرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے، حکم کر دیجئے، اعلان فرما دیئے اللہ ہو. کون ہے؟ اللہ ہو. توحید کیا ہے؟ ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ. احد، پہلا کیا؟ اکیلا ہے، وہ نیری دھار ہے. الصمد، صمد کہتے ہیں عربی لغت میں یحتاج، لا یحتاج الی ای شیء وکل شیء یحتاج الیہ. ہر چیز جس کی محتاج ہو اور وہ کسی چیز کا محتاج، کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج جب وہ نہیں ہے. اب اس کی اللہ نے دعویٰ کیا، اب اس کی آگے اللہ نے نظائر اور جزیات بیان کی. اب یہ کہ جب وہ کسی چیز کا محتاج نہیں تو کیا وہ باپ بننے کا محتاج ہے؟ لم یلد، اس نے نہیں جنا، ولم یولد، وہ کسی سے جنا ہی نہیں گیا، نہ اس میں ابوت ہے نہ بنوت ہے،
نہ وہ کسی کا باپ بن سکتا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا بن سکتا ہے۔ اب تیسری صورت آ گئی جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو وہ کسی کا پارٹنر ہوگا، کسی کے پارٹیسپیٹ کرے گا کسی کام کو کرتے ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کائنات کہیں بھی عرش و فرش میں کہیں بھی اس کا صحیح نظیر اور اس کا نت معاون کہیں اس جیسا ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسا نہیں تو میرا عقیدہ قرآن سے بالکل کلیئر ہو گیا۔ ہمارا حنفیوں کا یہی عقیدہ ہے، ہمارا دیوبندیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، تمام نقائص رذائل سے منزہ ہے، تمام قبائح سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی صفات کمال و جمال ساری اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، ہر اپنی مخلوق سے وہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اور سب سے اچھی طریقے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اس نے اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات بنی آدم ہے، اور بنی آدم کو جس سانچے میں پرویا ہے اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور سب سے بڑی دلیل خدا کی توحید کی، اس کی صفات کمال کی، اس کے جمال کی، اس کی الوہیت کی، اس کی خدائی کی، یہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اس کو جس سانچے جس انداز سے بنایا ہے اس کے اندر جو توازن ہے اعضاء کا، عادات کا، خصائل کا، انسان کا، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام، یہ متواتر حدیث ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آدم کی صورت پہ، کس کی؟ اور یہ چونکہ میں نے دلیل دے دی حدیث متواتر سے، قرآن کے خطی آیات اور صورت سے، اب میں ایک شعر بھی پیش کرنے لگا ہوں حضرت علی سے، یہ دیوان علی کا سب سے پہلا شعر ہے۔ الناس من جہت التمثال اکفاء، ابوہم آدم والام حواء۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا تمام جن و انس یہ آپس میں اکفا ہیں، کف ہیں، جو قرآن نے نفی کی نا اللہ کے ساتھ، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ فرماتے ہیں سارے انسان کف ہیں، سارے انسان من جہت التمثال، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سانچے اور تخلیق کے لحاظ سے تمام کائنات کا ہر انسان، کیونکہ اس کا باپ آدم ہے، ماں حوا ہے، اس لیے ہم ہر انسان قیامت تک کا ہر انسان اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے، آدم کی نسبت سے آدمی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو کس پہ پیدا کیا؟ علی صورتہ، لقد خلقناکم وصورناکم، لقد خلقناکم وصورناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسری فرمایا اتقنا کل شیء، اتقنا کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور پورا متقن۔ اتقان کہتے ہیں محدثین میں، ایک اتقان کی صفت ہوتی ہے، اتقان متقن اس محدث کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ المواظب علی الطاعات، المجتنب عن السیئات وخوارم المروہ، اس مجتہد، اس محدث، اس فقیہ، اس عالم کو کہتے ہیں جو تمام صفات تقوی رکھتا ہو اور تمام محامد، تمام اوصاف جمیلہ کا حامل ہو، اور ہر قسم کی سیئات اور رذائل سے پاک ہو، اور انسانیت سوز، خوارم مروت، تمام قسم کی علائشوں سے جو پاک ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ متقن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقنا کل شیء، اللہ کی ہر چیز میں اتقان نظر آئے گا، اللہ کی ہر چیز میں اتقان نظر آئے گا۔ یہ ہے توحید کہ اللہ خود بھی واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن جو اس کی مخلوقات ہے اس کے اندر بھی ایسا توازن ہے جو کہ وہ مظاہر قدرت بھی ہے، مظاہر الہی بھی ہے۔ اللہ کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے لیے جو دلیل ہے وہ نشانی کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور احاط بکل شیء علما، اللہ ہر چیز پر 5 سیکنڈ رہ گئے، کمپلیٹ کر لیں۔ میں نے بتلا دیا۔ اور ہمارے نزدیک شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں گے اپنا عقیدہ، وضاحت کریں گے، چلیں۔ بس ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ نے شیعہ حضرات کا عقیدہ نہیں بتایا، اب آگے لیاری صاحب کے بتایا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے کو تو سب کہتے ہیں نا اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ تو سب کہتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلے گا نا آپ کے جو اللہ کے متعلق جو کہ صفات کے متعلق جو عقائد ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے کوئی مثل نہیں ہے آپ کے ہاں۔ وہ تو ابن تیمیہ بھی کہتا ہے، سب مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ کا کوئی ند نہیں، اللہ کا کوئی ضد نہیں، اللہ کا کوئی شبیہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں وہ لڑکا ہے آسمان۔ وہ تو سب وہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے اپنے کتاب امام الاشاعرہ ابو الحسن الاشعری، یہ کتاب الدیانہ الابانہ عن اصول الدیانہ، ابو الحسن الاشعری کی اپنی کتاب ہے۔ آپ جس امام پہ کہتا ہے نا، آپ نے خود ابھی کہا تھا کہ ہمارا امام ہے عقیدے میں ابو الحسن الاشعری، وہ آپ کا عقیدے میں امام ہے۔ یہ کتاب حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، اس میں ملاحظہ کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں اس میں آپ کو صفحہ نمبر پہ لے کے چلتا ہوں، اس میں صفحہ نمبر 11 میں، یہ صفحہ نمبر 11 ہے اس کتاب کا، اس میں ابو الحسن اشعری کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن اشعری کیا کہتے ہیں؟ وَنُصَدِّقُ بِجَمِيعِ الرِّوَایَاتِ الَّتِي يُثْبِتُهَا أَهْلُ النَّقْلِ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اس روایات پہ عقیدہ نہیں رکھتے، آپ کا امام کہتا ہے ہم ان سب روایات پہ عقیدہ رکھتے ہیں جن کو اہل نقل روایت کرتے ہیں۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں، من النزول الى السماء، کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے آسمان سے نیچے والے آسمان میں آ جاتا ہے، وَأَنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اور نیچے آ کر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه، اور تمام اس کے علاوہ تمام جو چیزیں انہوں نے نقل کی ہے اور جنہوں نے ثابت کی ہے کہ صحیح روایات ہیں، ہم پہ ان کا ایمان عقیدہ ہے۔ وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، جیسے اس نے قرآن مجید میں بولا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور ملائکہ وہ صف بنا کے لائن بنا کے آ جائیں گے۔ اللہ نے کس کا مراد دیا ہے کہ رحمت رب آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرُبُ مِنْ عِبَادِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کے مرضی آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کا یہ امام ہے کہہ رہا ہے کہ جتنے احادیث اہل روایت نے نقل کی ہے اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ملاحظہ کریں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کہ آپ کے ائمہ میں سے ایک امام ہے السیوطی، یہ کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ۔ مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ حدیث۔ عقیدے میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی حدیث نہیں چاہیے حدیث، اور آپ کا ائمہ نے بولا ہے جو حدیث کا منکر وہ کافر ہے، آپ کا ائمہ نے بولا۔ یہاں پر وہ روایت کرتے ہیں فَاعْلَمُوا مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ الْحَدِيثِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا بِشَرْطِ الْمَعْرُوفِ فِي الْأُصُولِ حُجَّةً كَفَرَ وَخَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلام۔ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور امام شافعی نے کہا ہے، امام شافعی نے ایک دن ایک حدیث نقل کی اور اس نے کہا صحیح ہے، تو کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ تو امام شافعی مضطرب ہو گئے اور کہا کہ سوال کرنے والے کیا تم سمجھتے ہیں میں نصرانی ہوں؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں مجوسی ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں میں یہودی ہوں؟ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتا ہوں، تو کہتا ہے تو میرا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ حدیث حجت ہے جی۔ حدیث ان کے اپنے امام نے فتویٰ دے دی کہ احادیث عقائد میں ان سب پہ ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے نام بھی اپنا رکھا اہل سنت۔ اچھا، تو ان کے اپنے کتاب میں دیکھیں نا توحید توحید توحید، ان کا توحید کیا ہے؟ تو توحید تو کی کہانی ان کے احادیث میں تو بڑی رنگیلی کہانی ہے، اور بڑی رنگیلی کہانی ہے، یہ کسی لوگوں کو سنا نہیں سکتے، اتنا شرمناک عقیدہ۔ یہ الجامع لعلوم احمد ہے، جس احمد حنبل کہہ رہا تھا کہ نا احمد نے روایت نہیں کیا، یہ کتاب ہے الجامع لعلوم امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفلاح، بلکہ جلد نمبر 3، 2009 میں چھپی ہے۔ یہ حدیث بشرط مسلم سے ہی اس نے نقل کیا، بشرط مسلم سے ہی نقل کی اس نے، احمد نے۔ حماد بن سلمان قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، کیسے دیکھا؟ فی صورت شاب بن امرت، ایک چکنا
لڑکے کی صورت میں. چکنے سے کیا مراد؟ کہ صورت پہ داڑھی نہیں ہے. بھائی مجھے اردو زبان میں اس کے لفظ نہیں آتے کہ اگر کسی آدمی کی داڑھی نہ ہو اس کو کیا اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ آپ کی اردو تو ماشاءاللہ بہترین ہے علی آصف بھائی. اگر ایک شخص ہے اس کی داڑھی نہ آئی ہو انگلش میں کہیں گے بیئرڈ لیس. انگلش میں کہیں گے بیئرڈ لیس. ٹھیک ہے نا. اردو زبان میں مجھے جو لفظ آتا ہے میں کہوں گا چکنا, یعنی چہرہ اس کا چکنا, داڑھی واڑی. امرد لوگوں کو نہیں پتا چل گیا, عربی کا لفظ ہے. وَلَهُ وَفْرَةٌ جَعْدٌ قَطَّتْ, اس کے بال جو ہے یہاں تک ہیں, اس کے گھیسو یہاں تک ہے, اس کے بال گنگریالے افریقن اسٹائل ہے. فی روضۃ خضرا, وہ ایک روضہ خضرا میں تھا. اچھا, اور یہ بیان تلبیس جہمیہ ان کا شیخ ہے, جن کے متعلق اپنے وہ جماعت دیوبندیہ کا بڑے عقائد ہیں, اس کے بڑے وہ تکریم کرتے ہیں. ابن تیمیہ صاحب کا جزء صاحب ہے, یہاں پر یہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. انہ رأى ربہ عز وجل شابا امرد جعدا قطط فی حلۃ خضرا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے, اس کے بال وہ گنگریالے ہیں, داڑھی واڑی نہیں ہے, نوجوان لڑکا ہے, اور وہ اس نے ایک دھوتی پہن رکھا ہے, سبز رنگ کی دھوتی. رجال الصحیح, اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں, اس کے ذیل میں لکھا انہوں نے محقق نے. پھر صفحہ نمبر 289 میں ابن تیمیہ خود اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال رسول اللہ, یہ حدیث صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ خود بھی تصریح کرتے ہیں, احمد نے نقل کیا, ان کے امام نے نقل کیا. اچھا, یہ کتاب ہے ابطال التأویلات لاخبار الصفات, محمد ابن حسین الفراء الحنبلی نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جو اخبار صفات, احادیث صفات کا انکار کرے وہ کافر زندیق ہے. اب بھائی بات چھوٹی نہیں ہے, یہ شیعوں کے سامنے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک, کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. بھائی یہ کہانی کسی اور کو سناؤ جنہوں نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی, جنہوں نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی, یہ کہانی ان کو سناؤ. اور بھائی آپ کے علماء تو زندیق کہتے ہیں جو شیعوں جیسا عقیدہ رکھے ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وہ تو شیعوں کا عقیدہ, وہ قرآن کا عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ تو کیا ہے؟ یہ تو ایک کہانی کے بھی میں نے آغاز کیا نا چکنے لڑکے کی, ابھی تو آئے گا نا. گائے کی سواری کرتا ہے کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا, بیل کی سواری ہوتی ہے. ایک منٹ بھائی, وہ بیل کی سواری کرتے ہیں. اچھا, یہ اخبار صفات ہے, ابطال التأویلات اخبار صفات, کہ یہ جو اس کو کہہ دے وہ کافر ہے. اچھا, اس میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہاں پہ صفحہ نمبر 143 میں کیا یہ روایت لے کے آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا رب وہی چکنا لڑکا ہے, اس کے بال گنگریالے ہیں, وہ ایک سبز باغ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وَأُبْلِغْتُ أَنَّ الطَّبَرَانِيَ قال, سلیمان ابن احمد الطبرانی نے کہا کہ یہ حدیث رؤیت کی جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي رَجَعْتُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَمَا حَدَّثْتُ بِهِ فَقَدْ كَذِبَ, جو کہتا ہے کہ میں نے حدیث روایت کی اور بعد سے اس سے رجوع کیا وہ جھوٹ کہتا ہے. وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث متواتر ہے. اور تم کہہ رہے تھے نا تواتر ثابت کرو, میں نے تواتر ثابت کر لیا. سلیمان ابن احمد طبرانی کہتے ہیں کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت نے نقل کیا. وَجَمَاعَةٌ مِّنَ التَّابِعِينَ عَنِ ابن عباس, تابعین کے ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا. ایک صحابہ کی جماعت نے نقل کیا, تابعین کے ایک جماعت نے نقل کی. وَجَمَاعَةٌ مِّن تَابِعِي تَابِعِينَ عَنِ اکرمہ, اور جماعت تابعین کے ایک جماعت نے اکرمہ سے روایت کیا. وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الثِّقَاتِ عَنْ حَمَّاد بن سلمہ, اور جماعت ثقات نے بھی روایت کیا. تو حدیث کا تواتر ثابت ہو گیا جی. حدیث صحیح بھی ہوتا نا حجت ہے, حدیث کا خالی صحیح ہوتا پھر بھی حجت ہوتی, لیکن بات تو اس سے آگے حدیث متواتر بھی ثابت ہو گیا. اچھا, اور آپ کے اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام حافظ ابن صدقہ جو احمد ابن حنبل کا شاگرد تھا, قال من لم يؤمن بحدیث اکرمہ فهو زندیق, جو یہ چکنے والے لڑکے کی حدیث پہ ایمان نہ رکھے وہ زندیق ہے. یہ زندیق ہے بھائی. اور بھائی آپ بتاؤ نا, اپنا عقیدہ چھپا رہے تھے نا, چھپا رہا تھا نا چکنا والا لڑکا, کہ لڑکا رب کیا, رب چکنا ہے جی. قرآن تو کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا, اس جیسا کوئی نہیں. آپ کے رب تو اپنا عقیدہ صحیح بتاؤ نا. آپ کے امام ابو الحسن عشری نے فتویٰ دے دیا کہ ہم ان سب احادیث پہ ہمارا ایمان ہے, اور تم آئے ہو اب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو, اور پھر اپنے یہ احادیث کا منکر ہو گئے.
اور حالانکہ تمہارے اپنے علماء نے بولا کہ جو یہ اس پہ ایمان نہ رکھے وہ زندیق ہے. یہ نقل الامام ابی سعید عثمان بن سعید المریسی الجہمی العنید المجلد الاول یہاں پہ ملاحظہ کریں. وراء المعارض یہاں پہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين في سورة شاب بن امرت. ابن عباس نے بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار زیارت کی ہے اللہ میاں کی. شکل کیا ہے؟ شکل اس کا یہ چکنا لڑکا ہے, داڑھی واڑی نہیں ہے, بال گنگریالے لمبے یہاں تک, کمر پہ بھی وہ سبز دھوتی ہے, باغ میں ایسے پھر رہا ہوتا ہے, چپل بھی سونے کے چپل ہیں جی. 10 منٹ ہو گیا. 10 منٹ ہو گئے جی.